اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو جی، یہ میسج کا سیکنڈ پارٹ، دوسرا حصہ شروع ہو گیا الحمدللہ رب العالمین۔ تو وہ واقعہ سنا رہا تھا کہ ایک بزرگ آدمی ایک بہت بڑے درخت کے نیچے چارپائی کے اوپر آرام کر رہا تھا، سو رہا تھا۔ بوڑھا شخص تھا، کچھ 150-200 سال کی عمر کا ہوگا۔ وہ ساری زندگی اس نے دنیا جہاں کے اندر ایک اچھی زندگی گزاری، خوشحال زندگی گزاری۔ تو بڑھاپے میں زیادہ تر بوڑھے بزرگ لوگ آرام کرتے ہیں، بوڑھیاں بوڑھے جو بھی ہوتے ہیں، وہ دنیا جہاں میں زیادہ اٹھ بیٹھ کھا پی نہیں سکتے، نہ بھاگ دوڑ سکتے، نہ محنت کا کام کر سکتے۔ تو وہ سو رہا تھا درخت کے نیچے۔ تو اس نے اب یعنی کہ جیسے اپنے آپ میں باتیں کرتے ہیں نا جی، کہ اے اللہ تعالیٰ، اے خالق مالک، قدرت کاملہ کے مالک، آج میں نے تیری قدرت کو دیکھا، پرکھا کہ میں نے اس درخت کو یعنی کہ بیجا تھا، اس کی پرورش کی۔ آج اس درخت کے نیچے میں چارپائی پہ سو رہا ہوں، اور اس کے اوپر میں نے اپنی زندگی بھر اس میں جو اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام ہمیں فروٹ اور ثمرات سے نوازا، وہ میری اور میری پشتیں، میرے پوترے دوترے، میری ساری چیز، قوم، ملک، بیویاں، بچے، یعنی کہ آگے بچوں کے بچے، ان کے بچوں کے بچے، وہ سب کھا رہے ہیں اور میں بھی کھاتا آ رہا ہوں، اور یہ درخت کا پھل فروٹ اور یہ چیزیں، نعمتیں نہیں ختم ہوتی۔ تو آج میں بہت حیران ہوا ہوں کہ اتنا کامل درخت، اتنی کامل قدرت رب کی ذات جو پوری جہاں کو، دنیا کو پال رہی ہے، زمین کے اوپر اتنے درخت اور جنگلات اور جنتوں کا مالک، خالق، اور ان کو درختوں کو پالتا ہے اور انسانوں کو پالتا ہے۔ تو تیری قدرت کو دیکھ کے میں حیران ہو گیا ہوں۔ آج میرا تجھ پر ایمان مکمل ہو گیا، اور کبھی ہو گیا۔ یہ کرتے کرتے وہ اللہ کی تعریف کیے جا رہا تھا کہ اچانک اس کے ذہن میں یہ بات آئی، بلکہ اس کو شیطان نے کہنے بھڑکا لیا۔ شیطان ہمیشہ اچھے کاموں میں لاز ضرور مارتا ہے، ٹانگ مارتا ہے۔ تو اس کو شیطان نے بھڑکا دیا کہ اس درخت میں ایک نقص ہے۔ تو کہتا ہے میں نے ساری دنیا دیکھی ہے، تیری ساتوں پشتوں نے اس درخت کے پھل فروٹ اس باغ کا کھایا ہے، تیرے پوترے دوترے، بیٹے بیٹیاں، پوترے دوترے، آگے نواسے نواسیاں، تمام لوگ اسی درخت کا پھل کھاتے ہیں، دنیا بھی کھا رہی ہے، اور تو نے یہ درخت کو لگایا، اس کو بیجا، اس کی حفاظت کی، اور آج تو نے جتنے باغ زمین کے اندر باغ لگائے، ان کے پھلوں کو دیکھ کر خدا کی قدرت کا شکر گزار تو بن گیا ہے، لیکن ایک چیز تو نے غور نہیں کی۔ تو اس کے ذہن میں ایک سوال آیا۔ کیا آیا؟ کہ وہ سو رہا تھا چارپائی پر اور دیکھ رہا تھا آسمان، کہ دیکھ اتنا بڑا درخت ہو گیا، جتنا بڑا تو 200 سال کی عمر کا تیری ہو گئی ہے، یہ درخت بھی 200 سال سے زیادہ یعنی کہ بڑا تناور ہو گیا ہے۔ اس کتنا بڑا درخت ہے کہ اس کے سائے کے نیچے یعنی کہ 10 آدمی آرام کر سکتے ہیں۔ 10 آدمی سمجھ گئے ہوں گے کہ تنا اس کا کافی چوڑا، اور اس درخت کی شاخیں اور اس کی لمبائی چوڑائی بہت بڑی پھیل گئی تھی۔ 200 سال میں درخت بے بہا پھیل جاتا ہے۔ تو وہ اس درخت کے اوپر جو پھل لگا ہوا تھا، وہ پھل کے متعلق شیطان نے اس بابا جی بزرگوں نے بھڑکاتا۔ کیا بھڑکایا؟ کہتا دیکھ، تو بھی بڑا ہے، اتنا بوڑھا ہو گیا، تیری کئی پشتوں نے اس پھل کو کھا رہے ہیں، اس درخت کے سائے سے آرام لے رہے ہیں، ارد گرد کے ماحول میں تمہیں فائدہ ہو رہا ہے، ہوا خوری کرتے ہو، خوش ہوتے ہو، ٹھنڈ اور اچھی جگہ پر سکون حاصل کرتے ہو۔ تو دیکھ، اس کا اتنا بڑا درخت ہے، لیکن پہاڑ کی طرح اس کے اوپر جو اللہ نے پھل دیا ہے وہ چھوٹا سا بنایا ہے۔ اب وہ خدا نہ خواستہ پتہ نہیں بیری کا واقعہ یا گولر کا واقعہ۔ گولر ایک مشہور ترین پھل ہے، جیسے انجیر ہوتی ہے نا جی، گولر بھی انجیر کی طرح کا پھل ہے، لیکن انجیر سائز میں بڑی ہوتی ہے، گولر سائز میں اس سے چھوٹا ہوتا ہے۔ تو گولر بھی ایک پرانے وقتوں کے زمانے کی مشہور ترین اور طاقتور ترین فروٹ میں گنا جاتا ہے۔ کجا کے پہلے اس کی پیداوار عام تھی، اب اس کو صرف شوقیہ طور پر باغات میں، جنگلات میں، باغوں میں، گارڈنز میں لگایا جاتا ہے، یا پرانے زمانے کے جو پہاڑ یا زرعی علاقے یا زرخیز علاقے ہیں، وہاں پر گولر آپ کو مل جائے گا۔ بیری ہوگی، گولر ہوگی، نیم ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، جو پرانے پیپل کے درخت ہو گئے جناب علی۔ تو گولر مشہور ترین درخت ہے، اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے، لمبا ہوتا ہے۔ جیسے درختوں میں بہت سی قسمیں، زیتون کا درخت بہت بڑا بھی ہوتا ہے، اس کی بھی بہت لمبی عمر ہوتی ہے۔
انجیر کے درخت کی بہت لمبی عمر ہوتی ہے، سیب کے درخت کی بہت لمبی عمر، آم کے درخت کی بہت لمبی عمر ہوتی ہے، مشہور ترین زیتون اور انجیر، بادام چلغوزے کی عمر بھی بہت ہوتی ہے۔ اس طرح یہ گولر کا درخت بھی بہت مشہور ترین ہوتا ہے، اس کی عمر بھی کافی بڑی ہوتی ہے، بہت بڑا درخت ہوتا ہے جس کا ناپنا اور سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو بتا رہا تھا کہ وہ بابا جی ایک دم چونک اٹھے اور مسجد اپنی چارپائی سے بیڈ سے اٹھ کر بیٹھ گئے، کہنے لگ گئے یار، چشمہ اتارا اور آنکھوں کو مالا اور سوچنے لگ گئے یہ کیسے میرے ذہن میں بات آ گئی کہ واقعی میں اس کو 200 سال سے دیکھ رہا ہوں، پال رہا ہوں، میرے اولاد بال بچے بیوی انہوں تمام نے اس سے سہولتیں بھی حاصل کی، سب کچھ کیا، لیکن پھل جو ہم نے حاصل کیا وہ چھوٹا سا ہے، اتنا پہاڑ کی طرح درخت بن گیا۔ آج اللہ تعالیٰ کی قدرت کا امتحان اس نے اس بات سے لیا کہ اللہ تعالیٰ آج میں تیرے پر ایمان بھی لایا اور آج ہی تیرا منکر ہو گیا۔ کیا منکر ہو گیا؟ شیطان نے بھڑکانا تھا، شیطان نے وسوسہ دین میں دماغ میں ڈال دیا کچھ۔ اس نے کہا کہ پہاڑ جیسا درخت ہے، کم سے کم اس پر ایک ہدوانے جتنا واٹر میلن تربوز کی طرح، خربوزے کی طرح کم سے کم پھل ہوتا، چلو ایک پھل اتنے پہاڑ جیسے درخت سے اتار کے کھا لے، بندہ پیٹ بھر جائے، اس کی ریفریشمنٹ ہو جائے۔ تو یہ کیا چھوٹے چھوٹے بیج کی طرح تو نے پھل پیدا کیے ہیں؟ آج تیری قدرت کو میں نے پکڑ لیا، تیرے کائنات کے قدرت میں اس درخت میں یہ نقص نکال دیا کہ جتنا بڑا درخت ہوتا ہے جیسے اس کے اندر پھل بھی بڑا دینا چاہیے تھا۔ تو یہ سوچتے سوچتے وہ پھر لیٹ گیا، ٹھیک ہے نا، اور وہ اوپر دیکھتا رہا کہ یہ پھلوں کے متعلق سوچتا رہا کہ یہ چھوٹے چھوٹے پھل ہیں، کیا فائدہ۔ اب وہ آپ کو معلوم ہے درخت کے اوپر کسی قسم کا بھی پھل ہو، بیری ہو، آم، زیت، زیتون، سیب ہو، کوئی دنیا کا پھل ہو، درخت کے نیچے اوپر سے جب پرندے اس کو کھاتے ہیں یا ہوا کا جھونکا آتا ہے تو وہ پھل، پکے ہوئے پھل نیچے گرتے ہیں، تو وہ اوپر کوئی چڑیا کوا یا مینا یا بلبل یا کوئی فاختہ آئی تو اس نے کہیں گولر کو کھایا، کیونکہ پرندے کھاتے ہیں، ہر پھل کو کھاتے ہیں، تو اس کے چونچ لگی ہے تو وہ گولر کے اوپر سے 2-3 دانے وہ بابا جی کے سر کے اوپر گرے اور وہ سیدھی، کیونکہ اس نے اینک پہنی ہوئی تھی تو وہ بالکل قدرت الہیہ کا کرشمہ اور معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو سمجھانا تھا، وہ اس کی آنکھ کے اوپر، شیشے کے اوپر گرے اور وہ شیشہ اس کی آنکھ کا ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے نا جی، نازک ہوگا، ہلکے کوالٹی کا ہوگا، بہرحال جس طرح بھی ہے وہ گولر سے گچھا گرا یا گولر گرے تو وہ شیشہ ٹوٹ گیا اور ایک دم ٹوٹ کے وہ نیچے نہیں گرا، اس کے جسم پر نہیں گرا شیشہ، وہ آنکھ یعنی زخمی، اپنا شیشہ زخمی ہو گیا اور کچومر نہیں ہوا کیونکہ وہ بھاری بھرکم تو نہیں تھا، تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، ایک دم چونک گیا اور سوچنے لگ گیا یہ کیا ہوا۔ ابھی میں نے صبح سے تعریف کر رہا تھا اللہ رب العالمین کائنات کے مالک قدرت کی، اور تعریفیں کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کا لاکھ کرم ہے، اس نے مجھے سمجھایا، میں نے یہ کیا وہ کیا، دنیا میں تیری قدرتیں دیکھ کر ایمان لایا، اور آج ہی میں نے نقص نکالا۔ اس کے ذہن میں یہ ایک دم بات آئی کہ میں نے آج ہی نقص نکال دیا کہ اتنا تیرا پہاڑ جیسا درخت ہے، اس کے اوپر پھل تو بڑا بناتا ہے، کم سے کم واٹر میلن ہدوانے تربوز کے برابر تو پھل ہوتا کہ بندہ ایک کھائے تو پیٹ بھر جائے۔ تو یہ گولر کو دیکھ کر میں نے ناشکری کی اور کہا کہ یہ بڑے درخت کے اوپر بڑا پھل ہونا چاہیے، چھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اوپر سے وہ گولر گرے اور اس کی آنکھ کا اینک کا شیشہ ٹوٹ گیا، تو وہ ایک دم گرا، اٹھا، کیونکہ بزرگ تھا، جانتا تھا قدرت الہیہ کو، اس نے زندگی گزاری تھی، اللہ تعالیٰ کے کرشمات اور رحمتیں دیکھی تھی، اٹھ کر انہیں وضو کیا، اینک اتار کے پھینکی اور وہاں پر جا نماز بچھا کر نماز پڑھی، تسبیح کی اور خدا سے معافی مانگی، اے اللہ تعالیٰ صبح سے میں تیری حمد و ثنا، تیرے نبی پر درود پڑھ رہا تھا، میرے سے بہت بڑی غلطی اور گستاخی ہوگی کہ میں نے تیری قدرت کا اقرار کرتے کرتے اور تیری ناشکری ادا کر دی اور تیری کائنات میں اس قدرت معمولی سے درخت کا نقص نکال دیا کہ یہ پھل نہیں ہونا چاہیے، اوپر تربوز یا ہدوانا یا سیب یا خربوزہ ہونا چاہیے تھا۔ تو اگر یہ میں شکوہ کر کے بہت گناہ گار ہو گیا ہوں تو معاف نہ کرے گا تو میں ذلیل خوار ہو جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کیوں کہ میں تیری اس گولر کے گرنے سے تیری بات کا مجھے جواب مل گیا، جو میں صبح سے تیری تعریف کر رہا تھا اور یہ شکوہ کیا کہ اس پہاڑ جیسے درخت کے اوپر تو نے چھوٹے چھوٹے بیری کے دانوں کی طرح گولر پیدا کیا اور یہ نہیں ہونا چاہیے،
تیرا میں نے کائنات میں درخت کا نقص پکڑ لیا، جیسے کہتے ہیں نا کسی ایکسپرٹ کی کوئی نقص پکڑ لیا، یا کسی انجینئر کا کوئی نقص پکڑ لیں، کسی ماہر دین علم، وہ کسی چیز کے بنانے والے کا، کاریگر کا، مستری کا آپ نقص پکڑ لیتے ہیں. تو وہ اس نے کہا ہے اللہ میں نے تیری کائنات میں تیری قدرت کاملہ کی بنائے ہوئے درخت کا جو نقص نکالا اس کی ناشکری کی، اور بے سمجھ جلد بازی میں تیرا میں ایک بوڑھے ہونے کی حیثیت سے ناشکر گزار بندہ ہو گیا ہوں، میری گناہوں کو معاف کرنا، میں نے بہت غلطی کی. یہ تو آج یہ جو گولر پیدا کیا ہے، اگر آج ادھر واٹر ملن ایک ہدوانا تربوز ہوتا، جو میں سوچ رہا تھا کہ بڑے درخت پر پہاڑ جیسے درخت پر پہاڑ جیسے بڑے بڑے پھل ہونے چاہیے، تو اس نے تو میری آنکھ کا کچومر چھوڑ کے میری آنکھ کو بھی تباہ کر دینا تھا. میرا مغز آج یہ جو دماغ تھا پھٹ جانا تھا، اور میں بے ہوش ہو جاتا، شاید مر جاتا. اور اس شکر کے قابل تیری شکرانے کی نماز بھی نہ پڑھتا، تیرے سے معافی بھی نہ مانگتا. تو میں وہ سجدے میں بار بار گر کے یہ توبہ کر رہا تھا، اللہ تو نے گولر صحیح پیدا کیا، گولر نے مجھے جواب دیا، تیری قدرت نے مجھے جواب دیا، میرے شکوے اور ناراضگی اور نقص نکالنے کا جواب دیا کہ میں غلط ہوں. کون غلط ہے؟ انسان غلط ہے. اللہ کی قدرت کاملہ کو سمجھنے سے قاصر ہے، اور بالکل نہیں سمجھ سکتا اللہ کی قدرت کو، نہ نالج تک پہنچ سکتا ہے. اور ہم ناشکر گزاری میں تیری قدرت اور تیری عنایت فضل و کرم کی جو ناشکر گزاری کرتے ہیں، اور دین دنیا جہاں میں اپنی زندگی کے اندر جو تیرے نقص نکالتے ہیں تو اس سے شکوے کرتے ہیں، یہ ہماری بہت بڑی گناہ گاری اور جلد بازی اور جہالت اور غفلت اور گمراہی کی دلیل ہے. اللہ ہمیں معاف فرما. تو آپ دیکھیں حیران لطیفہ بن گیا نا یہ کہ وہ درخت خود اس نے مانا اس چیز کو کہ آج ادھر واٹر ملن ہوتا ہے. واٹر ملن آپ کو پتہ کتنا 5 10 کلو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. خربوزہ بھی 4 5 کلو کا ہوتا ہے. واٹر ملن تو بہت وزنی ہوتا ہے. تو آج وہ ہوتا ہے، تو آج اس کے سر کا، اس کا بابائی کا کباڑا ہوتا ہے، اس کی آنکھ کا شیشوں کا جس طرح گولر نے توڑا ہے، وہ تو صرف تڑیڑ آ گئی ہوگی یا اٹھ کر بیٹھ گیا، چونک گیا بابا. اگر ہدبانا ہوتا، تربوز واٹر ملن ہوتا تو بابا جی کا منجی سمیت کباڑا ہوا نا تھا، وہ منجی کی بائی بھی ٹوٹ جانی تھی، پاوا بھی ٹوٹ جانا، بابا جی توڑ جانا سی، لگے جانا سی. اب اس ناشکری سے اللہ تعالیٰ نے اس کو علم و ہدایت اور یہ غیب سے آواز دی کہ اس طرح انسان اپنی زندگی کے اندر آہستہ آہستہ زندگی کے اندر ماحول میں، ملن ساری میں، اخلاق میں، عبادت میں، شکر گزاری میں خدا کی قدرت کو سمجھتے سمجھتے اس کو ایک ٹائم گزرتا ہے. یہ تو ہوگی عام زندگی کے جنرل نالج کی. اگر انسان جب پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، باقاعدہ تعلیم حاصل کرتا ہے، کسی بھی فیلڈ، مضمون علم کی تعلیم فیلڈ کی، تو وہ اس میں جب تک ایکسپرٹ، ماسٹر اور ڈاکٹر نہ بنے گا وہ اس میں ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا. لیکن قدرت الہیہ، نیچر آف دی ورلڈ وائڈ گلوبل آل یونیورسل نیچر آف دی ہولی گریٹسٹ گاڈ دی آنر آف دی یونیورسل، خدا کی قدرت الہیہ جو مالک ملک رب ذو العرش العظیم ہے، جس نے کائنات میں سب زمینوں آسمانوں میں ہر چیز پیدا کی، اس کو پالتا ہے، انسانوں کو، مخلوقات کو، جو ان گنت مخلوق ہے. ایسی دنیا میں مشین نہیں بنی کہ کتنی مخلوق ہے، کس قسم کی مخلوق ہے، ہوا میں، سمندروں میں، ہواؤں میں، ریگستانوں میں، مٹی میں، درختوں پہ، آسمانوں پر کتنی مخلوق ہے. یہ انسان کے بس کا روگ نہیں ہے، نہ آج تک کوئی علم عالم، نہ کوئی مشین، نہ کوئی کمپیوٹر ایجاد ہوا ہے کہ وہ ان چیزوں کے علم کو محدود کر کے سیو کرے اور اس میں ریکارڈ رکھ سکے یا اس کے کاؤنٹ کر سکے. یہ اس چیز کا کسی کا کوئی دعوے دار نہیں ہو سکتا. تو آپ کو کچھ گائیڈ لائن ملی ہوں گی، ہیلپ ملی ہوگی، آپ کی سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم کو ہر وقت، ہر برے وقت سے شر و شیطانیت، فتنہ فساد، گمراہی، دلالت، برائی اور علم کی گمراہی اور علم کی نہ جاننے کی سخت اور طاقت سے، برائی سے، بدفعلوں سے، بری سوچوں سے، بنی نوع انسان کے ساتھ، اپنے گھر بار، بال بچوں، اہل خانہ اور شہر میں، ملک کے اندر، تمام انسانی ماحول کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ تمام برائیوں، فتنہ فساد، جھگڑا فساد، شیطانیت اور فتنہ فساد اور جھوٹ اور فراڈ سے اور جہالت سے، خاص کر گمراہی سے، ہمیں گمراہ راستوں سے پناہ میں رکھے. اپنی رحمت کرم فضل فرماتا رہے ہمیشہ ہم پر، ہمارے بال بچوں پر، اولاد پر، ہمارے ماں باپ پر، ہمارے ماں باپ کے ماں باپ اجداد پر لاکھوں کروڑوں اللہ تعالیٰ درود و سلام و رحمتیں بھیج، غیب سے مدد فرما ہماری. تو روزی رزق دینے والا، ہمارا تیرے پر مکمل ایمان ہے. تو
تو قابض قدرت قادر قدرت ہے، ہر چیز کا مالک ہے، رزاق ذو القوت المتین ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ آج کا ٹاپک ہمارا ہے نالج کے متعلق، علم کے متعلق۔ یہ تمام باتیں پہلے میسج میں 2 گھنٹے یا گھنٹہ جو میں نے میسج ویڈیو ریکارڈ کرایا، یا یہ جو ریکارڈ کر رہا ہوں آن لائن لائف ٹائم آن دی ورلڈ وائڈ گلوبل یوٹیوب چینل انٹرنیٹ ڈویژن پر جو آپ کو میسج نوٹ کر رہا ہوں، اس کے اندر ہمارا آج کا موضوع ہے شروع سے لے کے آخر تک نالج کے متعلق، علم کے متعلق۔ علم کیا ہے؟ تو علم، تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے علم کی ڈیفینیشن اور ڈیٹیل اور اس کی ڈسکرپشن کیا ہے، اس کے متعلق معلوم چل جائے علم کیا ہے، علم کا نالج کیا ہے، تعلیم کیا ہے، اور تعلیمات کو حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے، ہماری زندگی میں اس کا کیا کردار ہے، کیا رول ہے، اور ہمیں کیا سمجھاتا ہے، کیا کرتا ہے۔ تو ان چیزوں کے لیے ہمیں ڈیفینیشن کو، ڈیٹیل کو سمجھنے کے لیے ہمیں فرینکلی ٹو بی لو فار برائٹ فیوچر فار ایور آل دا ٹائم، اس کو ہمیں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ فالو کرنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ اگر نہیں سمجھیں گے، میں نے آپ کو 2-3 مثالیں بھی دی، سمجھایا بھی ہے کہ آپ کی لائف جو ہے، آپ کی گھر کی بچوں کی مس انڈرسٹینڈنگ والی لائف ہو جائے گی، آپ بھی مس انڈرسٹوڈ ہو جائیں گے، بچے بھی مس انڈرسٹینڈ ہوں گے، آپ سے ماحول اور ارد کے لوگ بھی مس انڈرسٹینڈ ہو جائیں گے۔ تو اس ماحول سے بچیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پناہ میں رکھے۔ تو یہ چیزیں، تعلیم، علم میں بہت بڑی طاقت ہے۔ پرانے اقوال زرعی، یعنی کہ اللہ کی آسمانی کتابوں، انبیاء کی آسمانی کتابوں، ان کی احادیث مقدس، اور پرانے زمانے کے ہزاروں لاکھوں سال پرانے حکیم، شعراء، سائنسدان، اسکالر، عالم، فقیہ، مفتی، بڑے بڑے تاریخ دان یہ بات کہتے ہیں، ان کا اقوال ہے، مقدس اقوال ہیں، کہ تعلیم، علم جو ہے، علم اور ہے، تعلیم اور ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ علم جو ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا چھپا ہوا خزانہ ہے، ایک خزانہ ہے، اور اس خزانے کے اندر سینکڑوں ہزاروں بے بہا انگنت خزانے ہیں۔ دیکھیں نا، اس بات کو بھی تو سمجھیں۔ علم ایک خزانہ، یعنی ایک باکس سونے کا، چاندی کا، ہیروں کا بنا ہوا ایک باکس، پیٹی کہہ لیں، جس میں لاکھوں کروڑوں وزن کا سامان رکھ سکتے ہیں، الماری یا پیٹی۔ تو اللہ تعالیٰ کے مقدس بزرگ کیا فرماتے ہیں، علم اس طرح ایک خزانہ ہے، یعنی خزانے کا باکس ہے، پیٹی ہے۔ تو جو اس کا مالک ہے، جو اس کو جانتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کا علم حاصل کرتا ہے، تو وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ اور دوسری بات، جو اس کا علم کا، اس خزانے کا استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رب العالمین، خالق، مالک، کامل قدرت، رب السماوات والارض، رب ذو العرش العظیم، سب جہاں کا، ہمارا سب کا پالنے والا رب العالمین نے اس علم کے خزانے میں یہ رحمت اور اپنی برکت اور شفا بھی ڈالی۔ رحمت سے بڑی اور دولت کوئی نہیں، برکت اور رحمت سے۔ تو اس میں اگر لاکھوں کروڑوں ہزاروں انگنت خزانے ہیں اس علم کے اندر، اس باکس پیٹی کے اندر علم کی، ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس بات کا اشارہ کر رہا ہوں، کہ علم ایک ہے لیکن اس کے سینکڑوں ہزاروں برانچز ہیں۔ وہ برانچز جو ہیں، لاکھوں انگنت برانچز جو ہیں، وہ علم کے خزانے ہیں۔ ایک باکس، ایک علم سے آپ کو کئی علوم مل گئے۔ اب کئی علوم میں جس علوم پر آپ فائز ہوں گے، حاصل کریں گے اپنے آپ کو، ماں باپ کو، بال بچوں کو، اپنی زندگی میں، فیلڈ میں، فیوچر میں، تو آپ اس علم کے ماہر ایکسپرٹ ہو جائیں گے، اس خزانے کے مالک ہو جائیں گے۔ اب اقوال زرعی میں بزرگان دین، اعلیٰ ترین انبیاء، بزرگ جو ترین اللہ کے اولیاء، اللہ صالحین مقرب بندوں نے، جنہوں نے دنیا جہاں میں علم اللہ تعالیٰ کے رستوں پر اللہ کی خدمات دیں، اعلیٰ تعلیمات دیں، وہ ماہر خزانوں کے مالک کہتے ہیں کہ اللہ نے اس میں برکت اور رحمت کیا ڈالی کہ جو علم حاصل کر کے مکمل مالک، خزانے کا مالک بن جاتا ہے، وہ اچھی تعلیمات کا اگر دنیا میں پرچار کرے گا، یعنی دنیا کو بھی آگاہ کرے گا، دنیا بنی نوع انسانیت کی مدد کرے گا، خیر خیرات دے گا علم سے، خالی علم سے، تو وہ دنیا کا بزرگ ترین اور عظیم ترین انسان کہلائے گا۔ اس کی برکت، رحمت کیا اللہ تعالیٰ کی اس پر ہوگی کہ وہ ایک خزانے کا جو مالک بنا، اللہ نے اس کو علم کے خزانے کا مالک بنایا، تو اس کو اللہ اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں انعامات دے گا علم جیسے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔
یعنی کہ علم ایک ایسا خزانہ ہے، اس کی تعریف یوں کی، ڈیفینیشن بیان کی بزرگان دین، انبیاء اکرام، اولیاء اللہ نے، اقوال ذری کے مقدس قول جسے کہا جاتا ہے بزرگوں کے، کہ علم ایک ایسا خزانہ ہے جس کو خرچ کرنے سے آپ کی دولت خزانے میں، آپ کی کسی بھی مقصد اور آپ کی ایفرٹس میں، آپ کی تعلیمات میں، آپ کی محنت میں کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ اس کو جتنا آپ علم پھیلائیں گے سچے راستے کا، سچی باتیں، حق چھپی ہوئی باتوں کی حقیقت بتائیں گے، حقائق بتائیں گے، علم کے متعلق خدمات دیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے خزانے کو کم نہیں کرے گا، اس کو لاکھوں کروڑوں انعامات، روزی رزق، ہر چیز عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، نبیوں کا وعدہ ہے، بزرگان دین آج سے جب سے دنیا بنی لاکھوں کروڑوں سال سے یہ کتابوں میں لکھا آ رہا ہے، علم کا خزانے کا جو مالک ہے، علم کو پھیلائے گا تو اس کا خزانہ کم نہیں ہوگا، اس کا خزانہ کئی گنا، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں گنا بڑھ جائے گا۔ اب جیسے ایک آدمی کے پاس ایک سونے کی پیٹی ہے، ایک ہیرے کی پیٹی ہے، ایک یاقوت کی پیٹی ہے، کچھ 10-15 میرے پاس پیٹیاں، ایک میں ہیرے، ڈائمنڈ، یاقوت، کوہ نور ہیرے، ڈیزرٹ ہیرے، اور جناب علی سونے، چاندی، پلاٹینیم کے باکس بھرے ہوئے میرے پاس 10 پیٹیوں میں، تو وہ جب میں کھول کر استعمال کروں گا تو وہ خزانے کم ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کے پاس دنیا کا مال، دولت، دینار، ڈالر، درہم، سونا چاندی جو آپ کے بکسے میں، آپ کے گھر میں یا آپ کے بینک میں پڑا ہوا ہے، جب اس کو آپ خرچ کریں گے عمر کے اندر، چاہے آپ اس کو اپنے ساتوں پشتوں پر لگا دیں، لیکن وہ خزانہ کم ہو جائے گا، بڑھے گا نہیں۔ یعنی دنیاوی مال اور دولت خزانوں کی مثال دی کہ وہ خزانے کم ہو جاتے ہیں، چاہے وہ خزانوں سے بادشاہ، زمین کی بادشاہت خرید لے، وہ بادشاہ بن جائے، لیکن اس کے خزانے وہ کم ہو جائیں گے۔ جیسے ایک مثال ہمارے پنجابی دیش کے، ہندوستان کے بزرگوں نے دی کہ بھرے کھوہ، یعنی کہ بھرے ہوئے کنویں بھی خالی ہو جاتے ہیں، جب اس سے پانی بہت استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی پانی دینا بند ہو جاتے ہیں، تو بھرے کھوہ بھی خالی ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ کنواں کبھی خالی نہیں ہوتا، کبھی پانی دینا بند نہیں ہوتا، لیکن یہ مثال بزرگوں نے اقوال زرین میں، پرانے اکابرین نے یہ ثابت بھی کیا ہے کہ کھوہ کا پانی بھی لمیٹڈ استعمال کریں، وہ کھوہ بھی خالی ہو جاتے ہیں۔ یہ مثال ایسی دی جیسے کہ آپ کے ذاتی خزانے، مال، دولت، ہیرے جواہرات، دنیا جہاں کے خزانے جو آپ نے رکھے، سنبھالے، جوڑے ہوئے ہیں، وہ زندگی بھر استعمال کرنے سے ختم ہو جاتے ہیں، خرچ ہو جاتے ہیں، آل اولاد پر، خاندان پر، آپ کی ایفرٹ میں، دنیا میں، کاروبار پر، زندگی پر، چاہے آپ نے، میں نے آپ کو عرض کیا، چاہے ہم لوگوں نے، آپ نے اپنی مال و دولت، ہیرے جواہرات، خزانے سے دنیا جہاں کی ملکوں کی بادشاہت خرید لی، سرزمین، مملکت خرید لی، لیکن آپ کے وہ خزانے ختم ہو جائیں گے، وہ اس کی کوئی مدت نہیں ہے، کوئی گارنٹی، کوئی وقار نہیں ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علم ایک ایسا خزانہ ہے جو ختم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ علم دینے والے کو، بخشنے والے کو، علم کی تعلیم حاصل کرنے والے اس خزانے کے مالک کو، اس شخص کو، اس بندے خدا کو، اللہ کے برگزیدہ بندے کو لاکھوں کروڑوں علوم اور علم و خزانے اور دنیا جہاں کے چیزیں عطا کرتا ہے، انعام اکرام عطا کرتا ہے، اور اس سے راضی ہوتا ہے، آسمانوں پر اس کا ذکر کرتا ہے، زمین پر اس کا ذکر کرتا ہے، اس شخص کا نام لے لے کر ذکر کرتا ہے کہ یہ میرا خاص بندہ ہے جو میرے حق اور کتابوں، آسمانی کتابوں اور اس کے نبیوں سے پیار کرتا ہے، اس کے اللہ تعالیٰ رب العالمین سے محبت کرتا ہے، اس کے بتائے ہوئے سچے راستے پر عمل کرتا ہے، دن رات سوچتا ہے، سمجھتا ہے اور سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے، لوگوں کو اس کی سچے راستے کی تعلیمات دیتا ہے، لوگوں کو گمراہی اور چوری ڈکیتی اور وارداتی اور یہ فتنہ فساد اور فراڈ اور شیطانی رستوں پر نہیں لگاتا، وہ اللہ کے بتائے ہوئے سچے رستوں کی تعلیمات دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا برگزیدہ انسان دنیا میں بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ جو عمل کرتے ہیں، یہ علم حق جو پھیلاتے ہیں، دین دنیا کی جو حق تعلیمات علم کے متعلقہ، وہ اپنے جو جوہر خزانے دنیا کو تعلیمات کے، علم فنون، علم حق کے ماسٹر، ایکسپرٹ، سائنسدان، اسکالر ہونے کی حیثیت سے جو علم نالج دیتے ہیں، اس سے ان کا علم، دنیا جہاں کے خزانے ان کے لاکھوں گنا بڑھ جاتے ہیں، لاکھوں گنا بڑھ جاتے ہیں، بے بہا بڑھ جاتے ہیں، جس کا وہ خود بھی
حساب نہیں لگا سکتا. وہ اتنا بڑا اسکالر فلاسفر ڈاکٹر دنیا جہاں کو جو اچھی سے اچھی اعلیٰ تعلیم دے, اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کو, آسمان کے فرشتوں کو, ولیوں کو, نبیوں کو, سب کو راضی کر لے, تو وہ اس شکرانے اور اس اللہ کے انعام اکرام کی حد کو اس کی یعنی کہ بے شمار نعمتوں کا جائزہ یا حساب نہیں لگا سکتا, کیونکہ اللہ کی قدرت کاملہ کا حساب صرف اللہ تعالیٰ رب العالمین, غیب زمین آسمان کے چھپے ہوئے اسرار غیوب علم کا مالک رب العالمین جو ہے وہی جان سکتا ہے, وہی سمجھ سکتا ہے. تو یہ ایک چھپا ہوا اللہ تعالیٰ کا راز, خزانہ اور علم کی تعریف, ڈیفینیشن ہے علم کیا ہے. اب آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے علم کسے کہتے ہیں. تو علم کی سینکڑوں برانچز ہیں, ان سینکڑوں برانچز میں ہزاروں مضامین ہیں, ہزاروں لائنیں ہیں, ہزاروں لیسنز ہیں, ہزاروں کتابیں ہیں, پھر ہزاروں کتابوں سے پھر لاکھوں کروڑوں علوم نکلتے ہیں. ان تمام علوم کو حاصل کرنا ایک انسان کے, ایک عالم اسکالر ڈاکٹر فلاسفر کے بس کا روگ نہیں ہے. ہاں وہ کسی ایک برانچ, ایک علمی خزانے کو, ایک فیلڈ کو اپنا کر جب ایکسپرٹ بن جائے گا, ماہر بن جائے گا, تو وہ اس خزانے کا حقدار مالک ہے. اس سے وہ خود بھی نفع حاصل کرے گا, لوگوں کو بھی دے گا, لوگوں کو بھی سیدھے راستے پر لگائے گا, خود بھی سیدھے راستے پر گامزن رہے گا, اور اس طرح وہ اپنی برائٹ فیوچر کو بھی گریٹ برائٹ فیوچر بنائے گا, اور دنیا کے بھی فیوچرز کو, لوگوں کی جنریشن کو, عوام کو, ملک و قوم کو, لوگوں کی بھلائی کی, انسانیت کی بھلائی کے لیے گریٹ فیوچر دے گا. اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے انعام و لاکھوں کرام درجات بلند ہو جائیں گے, اس کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ اس کو زمین, دین, دنیا, جہاں کے روزی رزق, خزانے, ہر چیز عطا فرمائے گا, درجات عطا کرے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کے انعام و کرام ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے بھی وعدہ کیے, اپنی آسمانی 1,24,000 پیغمبروں کی کتابوں میں بھی وعدے کیے کہ وہ نیکی کا صلہ دیتا ہے. وہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. قرآن پاک کی مقدس آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین خالق کائنات ایک ذرہ برابر, زمین کا جو ذرہ اڑتا ہے جو نظر نہیں آتا, اس کے برابر بھی کسی نے اچھی سوچ, نیک عمل, اخلاق, خلوص, اللہ تعالیٰ کی محبت و اطاعت میں, اور نبیوں کے اوپر درود السلام پڑھنے میں, اور اچھائی کے ساتھ گزارا, اور اچھائی کا, بھلائی کا راستہ لوگوں کو دکھایا. تو اللہ نے بتایا کہ اس کی حد اگر ایک ذرے کے برابر بھی ہے تو اللہ پاک قدوس السلام رب العالمین قادر قدر رب ذو العرش العظیم اس ذرے کے برابر نیکی ہوگی تو اس کا بھی لاکھوں گنا اجر و ثواب بڑھا کر دے گا. اگر ایک ذرے کے برابر شر, فتنہ, فساد یا اس کا بد عمل ہے, بد نیت ہے, بد کردار ہے, منافق شیطانی ٹولوں کے ساتھ ملا ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی اگر ذرے کے برابر بھی شیطانی عمل ہوگا تو اس کو ذرے کے برابر شیطانی عمل کا حساب کتاب ہوگا, اللہ اس کو بخشے گا نہیں. کیونکہ کرامن کاتبین, اللہ کے ملائکہ زمین آسمان پر پھیلے ہوئے, ہر مخلوق و جن و انس کے اوپر وہ اپنے رجسٹر اور کتابیں اور کیمرے اور لکھنے بیٹھے میں اچھے اعمال و برے اعمال, اور اللہ تعالیٰ خود رب العالمین دیکھنے والا, سننے والا, یعنی کہ قادر قدر روزی دینے والا, تو سارے جہاں کو پالنے والا. تو یہ رب العالمین کی اور اس کے علم کی ڈیفینیشن اور ڈیٹیل ہے جو آپ کو میں نے اس مضمون میں ایک اسٹیپ بنا کر, ایک مضمون بنا کر پیش کیا. اللہ تعالیٰ آپ کے تمام عوامل کو, ہمارے عوامل کو قبول فرمائے. اسی طرح آپ کو, ہم کو دین دنیا اور دنیا کے ٹیکنیکل امور, علم کی سمجھ بوجھ, نالج عطا کرے, اور اپنے گھر اہل عیال, ملک و قوم میں ترقی اور امن پسندی, محبت, اخوت, یکجہتی, ایثار, خلوص, محبت کے ساتھ, حب الوطنی اور حب الانسانیت کے ساتھ, وقار کے ساتھ, عزت کے ساتھ, اعتبار اور عظمت کے ساتھ آپ کو مقامات و درجات عطا کرے. ہم کو سب کو درجات عطا کرے, روزی رزق دے, ہمارے کاموں میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے, اور تمام فتنہ فساد اور تمام گمراہیوں سے دور کرے. آمین یا رب العالمین. اور تمام وبا, امراض, فتنہ فساد, غلیظ وبا و امراض, بقاحت و شر الشیاطین سے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اپنی طاقت سے قادر قدر رب العالمین پناہ میں رکھ, رحمت دے, شفا دے, روزی رزق دے, صحت دے, طویل عمر عطا فرما, رحمت کر بال بچوں, اہل خانہ, حب الوطن, اولیاء, ہمارے دوستوں, مومن مومنات کی پورے ملک کے اندر, تمام دنیا میں جہاں مسلمان, سچے مسلمان, محبت کرنے والے ہمارے یعنی اولیاء میں سے, مسلمانوں کے ملکوں میں سے, اللہ تعالیٰ ان سب پر, ہم سب پر رحمت فرما. آمین یا رب العالمین. تو بھائی میرے, ایسی چیزوں کو سمجھنے کے لیے
اگر ہم سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر نہیں کریں گے تو ہمیں کبھی کوئی باتیں سمجھ نہیں آئیں گی. تو انٹرٹینمنٹ کا میں نے ایک مضمون تیار کیا. انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ انٹرٹینمنٹ کا مطلب یہ ہے، یہ فنون علم اور فنون لطیفہ، فنون علم، فنون لطیفہ اور فنون علم و ادب، کہانی اور علوم شاعری، ان تمام مجموعے کو انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں. یعنی اس تمام جو میں نے آپ کو اشارے کیے، علوم فنون لطیفہ، شاعری، علم و ادب، نظم و غزل، پوئٹری، ناول نگاری، کہانی نویسی، یہ تمام چیزوں کے مجموعے کلام اور مجموعے علوم، علم کی کتابوں کا جو علم ہے، یہ جو پلیٹ فارم اسٹیشن ہے، اس کو انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں. انٹرٹینمنٹ کا کیا معنی ہے؟ جیسے علم کا معنی جاننا، تعارف خود بھی ہونا، متعارف ہونا، اور متعارف اپنے لیے کرانا اور تعارف کرنا اور اس کو سمجھنا کہ یہ کس چیز کے متعلق ہم کیا حاصل کر رہے ہیں اور یہ کیا چیز ہے. اس چیز کو نام دیا گیا یہ علم. کس چیز کا علم ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہاں جی کیا علم ہے، آپ کون سا علم حاصل کر رہے ہیں. بچوں کو، کالجز بچوں کو، اسکولوں کے بچوں کو، یونیورسٹیز کے بچوں کو ہم لوگ پوچھتے ہیں نا، ہاں جی بیٹا کیا پڑھ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، تو وہ کہتا ہے جی میں سائنس پڑھ رہا ہوں. اچھا جی سائنس میں آپ کیا بن رہے ہیں، کون سا علم حاصل کر رہے ہیں، سائنس کون سی حاصل کر رہے ہیں. تو جو بچہ سمجھدار ہے وہ بتائے گا کہ میں ڈاکٹر بن رہا ہوں، MBBS ڈاکٹر بن رہا ہوں، یا میں ماسٹرز کر رہا ہوں، یا میں جنرل سائنس پڑھ رہا ہوں، یا میں جنرل سے ماڈرن ٹیکنیکل ایجوکیشن سائنس کمپیوٹر ٹیکنالوجی پڑھ رہا ہوں. یا وہ بتائے گا کہ میں پروفیسر بن رہا ہوں، یا وہ بتائے گا میں خالی ماسٹر کر رہا ہوں. یا وہ دینی تعلیم کی طرف جا رہا ہے تو وہ بتائے گا میں عالمہ کا کورس کر رہا ہوں، مفسر، مترجم اور ڈاکٹر، فلاسفر بننا چاہتا ہوں. تو اب یہ چیزیں پوچھنے والے کے اندر جنرل نالج اگر ہوگا تو وہ یہ پوچھ سکتا ہے، جس کے لیے میں نے آپ کو میسج کے شروع میں بتایا تھا کہ ماں باپ کو، پیرنٹس کو جنرل نالج کا علم ہونا چاہیے، تبھی وہ اپنے بچوں کے صحیح ایڈوائزر، چیف ایڈوائزر اور تعلیم دینے والے استاد، ماں باپ، شفیق، مہربان رہنما بن سکتے ہیں. اور اس سے ان کو بھی استفادہ ہوگا، بچوں کو بھی استفادہ ہوگا. اگر جنرل نالج کے اندر ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں تو جنرل نالج اگر ہمارے بچوں کے پاس، بچے جو پڑھ لکھے وہ تو جنرل نالج اور عام نالج، ریگولر نالج، ہر نالج جس میں بھی وہ پڑھ گئے اس کے تو ایکسپرٹ، ماسٹر، پروفیسر بن جائیں گے. تو ماں باپ کی رہنمائی کے ساتھ ہی بنیں گے، یا ان کے ارد گرد کا ماحول اگر پڑھا لکھا، تعلیم یافتہ نہ ہوگا تو وہ مس گائیڈ اور مس انڈرسٹینڈ ہوں گے، تو ان کی لائف بھی مس انڈرسٹینڈ ہوگی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر بچے گھروں میں، مدارس میں جاتے ہیں، اسکولز میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، تو جو پیرنٹس ان کے ایڈوائزر ہیں، بڑے ماں باپ ہیں، جو بھی بڑے پیرنٹس ہیں جن میں بھائی بہن بھی شامل ہیں، بڑے پیرنٹس جن میں ماں باپ شامل ہیں، تو وہ اگر بچوں کی نگرانی اور سرپرستی مکمل طور پر کریں گے تو وہ بچے کبھی مس گائیڈ نہیں ہوں گے، کبھی مس انڈرسٹینڈ نہیں ہوں گے، اور وہ تعلیمی میدان کو چھوڑ کر بھاگیں گے نہیں، اور نہ ماں باپ کی محنت اور مہربانی، شفقت، رحمت، کرم فرمائی اور ان کی ایڈوائزنگ اور ان کی نصیحتوں پر کبھی نہیں وہ یعنی کہ اوائڈ کریں گے. وہ مکمل اچھے انسان بن کر دنیا میں شادمانی، ترقی اور جاویداں ہمیشہ کی زندگی اور تعلیم اور ڈگری اور ترقی حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ بتا رہا تھا کہ اس چیز کے لیے ہمیں سنجیدگی سے جب غور کریں گے تو ہمیں اس کی برانچز اور اس کی تمام چیزوں کا، اس فیلڈ کا پتہ لگ جائے گا. تو ہمارے اساتذہ سے رابطہ کرنا، اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز اور مدارس، کالجز، جامعات سے، پیرنٹس کا اساتذہ سے ملنا، بچوں سے ملنا، وہاں جا کر دیکھنا، گھر جب آتے ہیں ان کو دیکھنا، ان سے پڑھنا، پوچھنا کیا کر رہے ہو، وہاں جا کے اساتذہ سے پوچھنا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، بچوں سے پوچھنا، کلاس سے پوچھنا. اس ماحول میں وہ گھلے ملیں گے. پیرنٹس جو سرپرست اور صحیح ایڈوائزر ہیں تو
کالجز وہ اساتذہ بھی ترقی کریں گے، بچے بچیاں جو اسٹوڈنٹس ہیں، طلبہ و طالبات ہیں، وہ بھی ترقی کریں گے، اور ماں باپ کو بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ خوشی اور خوشخبری سنائے گا، رحمت کرے گا کہ آپ کے بچوں نے اعلیٰ درجات، آپ بڑے بڑے عہدوں پر، بڑے بڑے مقابلوں میں، بڑی بڑی تعلیمی فیلڈ میں اعلیٰ درجات حاصل کر لیے ہیں، اور وہ کامیابی و کامرانی زندگی قوم و ملک کی اعلیٰ درجے پر عہدے پر فائز ہو گئے الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ خوشخبری ان کو اور ان کے ماں باپ کو، اہل خانہ کو، پورے قوم ملک کو اللہ تعالیٰ دے گا، رحمت کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں سرپرستی کی، سرپرستی، ایڈوائزنگ، نصیحت، جنرل ایجوکیشن، ٹھیک ہے نا جی، پیار محبت، ان کی نگرانی، چیزوں کی اچھے طریقے سے نہ کرنا، یہ مس گائیڈ کرے گا آپ کی لائف برائٹ فیوچر میں بھی، موجودہ زندگی میں بھی، آگے پیچھے ہر جگہ، ہر ماحول میں، گھر میں بھی، باہر بھی، بچوں کے لیے بھی، باہر ماحول کے لیے بھی۔ تو یہ چیزوں کو جنرل نالج اور سمجھنا ہمیں بہت ضروری، ویری ویری امپورٹنٹلی ہم پر یہ مسٹ ہے کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ ہوں، غور کریں، تھنکنگ کریں اباؤٹ نالج، جنرل نالج کے متعلق، گھر میں، باہر میں، زندگی میں، لائف میں، ہر وقت، ہر ٹائم جون سا ماحول پیدا کریں، جون سے ماحول میں رہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، فالو کریں، سمجھیں، سمجھائیں بچوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، جس حد تک آپ کے اندر پہنچے سمجھانے کی سمجھائیں، اور علم کی جنرل نالج کو حاصل کریں، سچے راستے کو حاصل کریں، اپنے دین، دنیا، قوم و ملک کی خدمت کے لیے کام کریں، جتنی آپ میں طاقت، ہمت، توانائی اور ہمت ہے، اللہ تعالیٰ وہ نالج اور سیدھے راستے پر چلنے پر آپ کو کبھی آپ کے خزانے اور آپ کی دولت و روزی رزق میں کمی نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام، روزی رزق غیب سے مدد آئے گی، اللہ تعالیٰ کا 1,24,000 انبیاء اکرام مرسلین، پیغمبر خدا اور کروڑوں اولیاء اللہ کے ساتھ اللہ نے اپنے آسمانی کتابوں میں وعدہ فرمایا کہ سچے انسانیت اور انسانی ہمدردی اور انسانی حقوق کی پاسداری اور حقوق کی ضمانت اور حفاظت کرنے والے، حقوق کی پابندی کرنے والے، انسانیت کا ادب، احترام، اخلاق اور عظمت دینے والے، محنت کرنے والے سچے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ دنیا جہاں میں کامیاب و کامران اور ترقی و شادمانی اور اعلیٰ دنیا کے درجات عطا کرے گا، برگزیدہ بنائے گا، ان کی غیب سے مدد فرمائے گا۔ تو یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو مکمل توفیق اور رحمت عطا فرمائے ان چیزوں کی سمجھنے کی، بوجھ کرنے کی۔ تو اس طرح اگر میں اسی فیلڈ کو مزید وضاحت اور ڈیٹیل سے بتاؤں تو کم سے کم یہ 2 گھنٹے یا پورا دن تو اس میں صرف ہو سکتا ہے، لیکن یہ مضمون اور اس کی ڈیٹیل ڈیفینیشن جو گائیڈنس ہے آپ کو ٹو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے فالو کرا رہا ہوں، وہ آپ کے لیے میرا یہ مضمون اور یہ ڈیفینیشن کم پڑ جائے گی، لیکن کہتے ہیں نا جی، عقل مند کو اشارہ کافی ہے۔ ایک نالج کی برانچ اور قسم ایسی ہے، یہ ایک ماسٹر اور ایکسپرٹ آف ایجوکیشن اور ڈاکٹر، فلاسفر، عالم ایجوکیشن جو ہے وہ اس فیلڈ کو سمجھ سکتا ہے۔ عام آدمی بالکل اس کی افہام و تفہیم اور اس تعلیمات کے کسی معاملے کو نہیں سمجھ سکتا۔ وہ کیا ہے؟ اشارہ، کہتے ہیں عقل مند کو اشارہ کافی۔ یہ ایک مضمون ہے، یہ ایک ٹاپک ہے، یہ ایک مضمون ہے اور ٹاپک ہے اور لیسن ہے اور ایک سبق ہے۔ اشارہ کسے کہتے ہیں؟ اشارے کی زبان، آپ نے سنا ہوگا، اشارے کی زبان۔ اشارے کی زبان جیسے گونگے، لولے، لنگڑے، بہروں کے لیے اشاروں کی زبان بنی ہے، جو زبان سے نہیں بول سکتے، کان سے سنتے ہیں، ان کو اشارے سے سمجھایا جاتا ہے، اس طرح کر کے، ہاتھ انگلیوں سے یوں کر کے، فلاں کر کے، ایسے کر کے، فلاں کر کے، تو وہ لوگ اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ یہ ایک اشاروں کی زبان کا بہت ہی گریٹ اور وائڈ نالج ہے، علم ہے، یہ بھی ایک علم ہے۔ جو پہلے آپ کو میں نے وضاحت کی، علم کیا ہے؟ علم جاننے، سمجھنے، بوجھنے اور کسی کام کے متعلق سمجھانے کو علم کہتے ہیں، اور سمجھنے کو علم کہتے ہیں۔ وہ جو آپ حاصل کر رہے ہیں یا حاصل قدرت لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں، وہ علم کہلاتا ہے۔ تو علم کے اندر میں نے آپ کو بتایا سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں شاخیں، برانچز ہیں، اس میں کافی علوم چھپے ہوئے ہیں، یعنی علم کے ہی علوم چھپے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح یہ اشاروں کا علم بھی ایک علم ہے، اشاروں کا علم بھی ایک علم ہے۔
इसी तरह एक अददी इलम होता है। अदद इलम किसे कहते हैं? अदद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 69 59 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 and 100. 1 to 100 is a main title of the counting words. After then we start 101 यानी 101 111. इसी तरह इस इल्म को इल्म आदाद कहा जाता है, अलूम आदाद नहीं, इल्म आदाद। ये भी बात याद रखें कि इल्म जो है, मैंने बताया इल्म एक मजमून है, उसकी आगे सैकड़ों हजारों लाखों ब्रांचेज हैं। हर ब्रांच का एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में फिर सैकड़ों हजारों लाखों ब्रांचेज हैं। ठीक है ना जी। एक इल्म की लाखों अगर ब्रांच हो गई, उस लाखों ब्रांचों में से एक एक इल्म जो मजमून ब्रांचेस निकल रही हैं, उसके आगे लाखों ब्रांचेस हैं। तो कितने, अगर हमने लाख को लाख से ज़रब दी तो तब भी हम इस काउंट को, इस हद को नहीं पहुंच सकेंगे कि कितने इल्म छुपे हुए हैं, कितने इल्म छुपे हुए हैं। इस तरह अब ये जो आपको मैं फिर फॉलो करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि जैसे मैंने 1 से लेकर 100 तक गिनती गिनी आपके सामने, और पिछले तमाम मैसेजेस में मैंने हमेशा आपको ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ, ठीक है जी। उर्दू में, अरबी में, सिंधी में, फ़ारसी में, हिंदी में जो अब मैं आपको बता रहा हूँ वर्ड्स, वो तकरीबन सवा हैं, बराबर हैं, इक्वल है। कौन से? अलिफ, बे, पे, ते, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, जाल, रे, से। ठीक है ना जी। सीन, शीन, तोएं, जोएं, ऐन, गैन, फे, काफ, लाम, फे, काफ, लाम, मीम, नून, हे, छोटी है, बड़ी है। ये तो हमारे उर्दू लैंग्वेज के टॉपेस्ट वर्ड्स हैं। अरबी में इसको अदायगी में थोड़ा फ़र्क है, लेकिन है यही है वर्ड्स, या चंद वर्ड्स का इजाफा है या चंद वर्ड्स कम है उर्दू से, लेकिन वर्ड्स यही हैं। लेकिन उसकी अदायगी, द टैलेंट ऑफ स्पीचेस, वॉइसेस ऑफ द डायलॉग, वो डिफरेंट है। क्या हम अलिफ कहते हैं, वो कहते हैं आ, अलिफ को कहते हैं आ। हम बे कहते हैं, वो कहते हैं बा, ता, सा। ये आ की आवाज़ में लाकर अरबी की डायलॉग जो है वो बोले जाते हैं, तब जाके वो उसको वर्ड्स को कंप्लीट करते हैं। जैसे आपने इब्तदाई कायदा, कुरानी कायदा मदारस में यसरन कुरान पढ़ा होगा, उसके अंदर आपने अक्सर देखा होगा, जो लोग पढ़े हुए बचपन में, कि अरबी की अदायगी में हमेशा आ, बा, सा, ता वगैरह इला या तक पढ़ते हैं। उर्दू में नहीं पढ़ते आ, बा, ता, सा। वो हम अदायगी में पढ़ेंगे जब हम उसकी एक्टिविटीज़ और उसकी तालीमात की जो ब्रांचेस है, जो अफ़हाम तफ़हीम ग्रामर में जाएंगे, तब पढ़ेंगे आ, बा, ता, सा। अरबी में डायरेक्ट पढ़ेंगे, इब्तदाई इनिशियल जो प्रिंसिपल वर्ड हैं अरबी के,
الفابیٹک ہیں اس کو آ با سے شروع کریں گے، لیکن ہم اردو میں پہلے الف بے پے پڑھیں گے. اب الف بے پے جو پڑھ رہے ہیں، جب اس کی ہم کسی ایک برانچ کو حاصل کریں گے کہ آپ اس کی اس ادائیگی کو، اس گرامر کو اس ڈائلاگ کے اندر بولنا ہے تو کس طرح بولنا ہے. جیسے ہم اردو میں کیا کہیں گے، الف کو اگر آ پڑھنا ہے تو ہم اس کے اوپر مدہ لگائیں گے یا زبر لگائیں گے تو وہ آ بن جائے گا. بے کو الف سے جوڑیں گے، بے کو الف سے جوڑیں گے، بے الف با، بے الف با بابا، پے الف پا، پے الف پا پاپا، با با پا پا. ٹھیک ہے نا جی. تو ہم نے اس کو جوڑ کر بنانا ہے. وہ ایک ادائیگی ورڈز کی، ورب آ جائے گا، ایکٹیویٹیز میں آ جائے گا، ایکٹیو ورب ایکٹیو جو کرنے گے تو اس کی ادائیگی میں آ جائے گا. لیکن عربی میں ڈائریکٹ ورڈ الفابیٹیکل جو ہے آ با تا سا پڑھا جاتا ہے آخر لفظ تک، ورڈ تک. اس طرح اے بی سی ڈی جو ہے اس کی رائٹنگ کے اندر، یعنی اے لکھا ہوا ہے نا جی، بی سی ڈی ای ایف، اس کی رائٹنگ کے جو اسٹائل اور کائنڈز ہیں وہ پوری دنیا کے اندر مختلف ہیں. یعنی سینکڑوں اس کی اقسام ہیں انگلش کی. جیسے انگریزی میں اے ایک ٹھیک ہے نا جی، جیسے وہ دو بانسوں کو جوڑ دو تو اے بن جاتا ہے، اے سے ایپل. تو جو یورپ کے اندر مختلف ممالک ہیں، فیمس ممالک جہاں پر صدیوں سے انگریزی کا استعمال ہو رہا ہے، یورپ کی اسٹائل سے لکھا جاتا ہے. رومن کے اندر رومن اسٹائل سے لکھا جاتا ہے. اس طرح انگلش اسٹائل ہے، کچھ اس کے پاپولر فیمس اسٹائل اور کائنڈ ہیں. بڑے بڑے جو آنریبل انگلش آنرز اور لارڈز ہیں وہ اپنے سرٹیفکیٹ اسناد، جامعات، یونیورسٹی کے اسناد، انٹرنیشنل لیٹرز کے اندر وہ اس چیزیں استعمال کرتے ہیں. یہ تو آپ نے دیکھا اپنی زندگی کے اندر، پڑھائی میں، مدرسوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ڈکشنریز میں دیکھا ہوگا کہ کتنی قسم ہیں انگلش کی. وہ ایک کائنڈز ہیں، انگلش کائنڈز ہیں اور اسٹائل ہیں لکھنے کے، ورڈز کے. لیکن انگلش پوری دنیا میں ایک ہی زبان ہے. انگلش کے ڈائلیکٹ، ادائیگی اور ماحول کے حساب سے وہ انگلش بدلی ہو گئی ہے. اسی طرح عربی ایک ہی زبان ہے، لیکن عربی کے اندر ماحول، علاقے کے حساب سے، لوگوں کے حساب سے، علاقے کے حساب سے، ماحول کے حساب سے وہ عربی مختلف علاقوں میں، خلیج میں اور بولی جاتی ہے، یورپ میں عربی اور بولی جاتی ہے، فارس میں عربی اور بولی جاتی ہے، ایشیا میں عربی اور بولی جاتی ہے، خلیج فارس میں اور بولی جاتی ہے، اور افریقہ میں عربی اور بولی جاتی ہے. عرب کنٹریز، بحرہ عرب اور جو حرمین شریفین ہیں وہاں عربی اور بولی جاتی ہے، اور جو یعنی کہ عرب کا علاقہ مشہور ہے حجاز مقدس، وہاں کی عربی اور بولی جاتی ہے. اسی طرح اردو ہے. اردو کی لفظ کی ادائیگی، ڈائلاگ اور اسٹائل جو ہیں، اقسام جو ہیں، وی آئی پی اقسام ہیں، وہ اردو بالکل علیحدہ ہے. وہ کتابوں والی اردو ہے جو علم و فنون، شعر و ادب، تواریخ، ہسٹری، ناول اور اردو نگاری کے ماہر ماسٹر اور علوم کے فلاسفر جو ہوتے ہیں، ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں اردو کو تعارف کرایا. اردو کی کہانی اور داستان اور ہزاروں سینکڑوں سال پرانی اس کی ہسٹری بتائی ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح عربی کی داستانیں عربی والے جانتے ہیں. عربی میں لاکھوں ہزاروں شاعر، علم و علوم، عرب و عجم کی تاریخ کے ماہر، ایکسپرٹ جو ہسٹورین، سائنسدان ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ان لوگوں نے عربی کے مختلف علوم کی مختلف کتابوں میں عربی کی ڈیفینیشن، عربی تعلیم اور عربی علوم کی تعریف فرمائی، ڈیفینیشن فرمائی. اسی طرح انگلش ہے. انگلش مختلف اسٹائل میں لکھی جاتی ہے اور لارڈوں میں، بادشاہوں میں، رائل فیملیز میں بولی جاتی ہے. انٹرنیشنل لینگویج کہلاتی ہے. عربی زبان بھی رائل فیملی میں، بادشاہوں میں، شہزادوں میں، اعلیٰ عرب جو دنیا کے مشہور ترین عرب اقوام ہیں، قومیں ہیں مشہور ترین، وی آئی پی جو نیشنز ہیں، ان میں بولی جاتی ہے. اس طرح افریقہ میں، ایشیا میں، پاکستان میں، انڈیا میں بھی عربی بولی جاتی ہے.
ہزاروں سالوں سے مغلیہ خاندان نے جنہوں نے عربی، فارسی اور اردو کا سکہ پوری دنیا میں اپنا قائم کیا، رائج کیا، سونے کے سکے نکالے، اس سے ثابت ہوتا ہے ہزاروں سال کی تاریخ میں کہ مغلوں نے دنیا میں عربی کی تاریخ، ہسٹری، علم و فنون، اردو کا علم و فنون، ہسٹری، اور فارسی کی علم و ہسٹری کے ماہر ایکسپرٹ تھے، فلاسفر تھے، ڈاکٹر تھے، سائنسدان تھے، اور انہوں نے عربی، فارسی اور علوم اردو کی تعلیمات کی خدمات انجام دی، پوری دنیا میں اس کو مشہور کرایا، یعنی اپنے نام کا اور اس اردو عربی کی علم و تعلیم اور کتابوں کا سکہ جمایا، اور اپنی حکومت اور بادشاہ شہنشاہیت قائم کر کے پوری دنیا میں چلائی، عدل و انصاف مشہور کیا۔ تو یہ چیزیں تواریخ کے حساب سے پتہ لگتا ہے کہ فلاں زبان میں فلاں زبان کے بادشاہوں، شہنشاہوں نے کون سی حکومت کی، کون سا علم و فنون اور کون سی ریاست اور قانون چلاتے تھے، کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ علم سے ہمیں پہچان ہوئی۔ انگریزوں میں کیا تعلیم ہے، کیا دین مذہب ہے، کیا نیچر ان کا، کیا کلچر ہے، یہ ہمیں انگلش کے اندر ماسٹر ایکسپرٹ ڈاکٹر ہونا پڑے گا۔ پھر اس کی ڈیفینیشن اور ہسٹری کو جب ہم سمجھیں گے، اس کی زبان کو، اس کی کائنڈ کو سمجھیں گے، تو آپ کو ایٹومیٹیکلی آپ انگلش کے ایکسپرٹ، ماہر، فلاسفر، ڈاکٹر بن جائیں گے، چاہے آپ پاکستان، عرب سے ہوں، ایشیا سے ہوں، افریقہ سے ہوں، کسی ملک سے ہوں، انگلش نہ بھی ہوں، لیکن آپ تعلیمی یافتہ پڑھ لے، ایکسپرٹ ہے انگلش کے، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ انگلش کی ہسٹری کیا ہے۔ کیونکہ اصل بات ہوتی ہے، جو بیسک اور مین چیز ہوتی ہے کسی بھی علم، علوم اور برانچز کی، اس کی ہسٹری ہے۔ اگر ہسٹری نہیں معلوم، آپ کو بیک گراؤنڈ نہیں معلوم، تو آپ کو کھ نہیں پتہ۔ آپ کہہ دیں میں نے ڈبل ایم اے کیا، پی ایچ ڈی کیا، 12 ایم اے کیے ہیں، 36 بار پی ایچ ڈی کیا، امریکہ، لندن، سعودیہ، عراق، ایران، عمان، انڈیا سے، پاکستان سے، فلاں یونیورسٹی سے، سورڈ یونیورسٹی، کوئی فائدہ نہیں، کھ نہیں۔ کیوں؟ آپ کو علم، علوم، فنون اور علوم کی برانچوں اور علم کے معنی کو اور اس کی ہسٹری کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ بھی جب آپ ماسٹر بنتے ہیں، پھر ایم فل کرتے ہیں، پھر پی ایچ ڈی کرتے ہیں، یہ انہی دنوں کی تعلیمات کا ایک حصہ ہے۔ اگر ان تعلیمات کو آپ نے حاصل نہیں کیا، آپ نے ایم اے، ڈبل ایم اے، پی ایچ ڈی کچھ نہیں کیا، کھ نہیں، زیرو ہے اب۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو بات کیا کر رہا تھا، آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ چیزیں زندگی کے تجربات اور ایفرٹس اور نیک اعمال اور ماں باپ، بزرگان دین، اساتذہ، بزرگوں، اولیاء کی دعائیں، ان کی رحمت، شفقت اور ان کے نظر و کرم، ہمدردی اور اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں کرم جو ہم پر ہوتا ہے ماں باپ کے ذریعے، ان کی پرورش، ماحول، اچھے ماحول کے ذریعے، تو تبھی حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بغیر علاوہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، رحمت ہے، جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ ہم کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، الحمدللہ لاکھوں کروڑوں بار کہتے ہیں، ہمیشہ کہتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں ہر بار، ہر دن رات شکر ادا کرتے ہیں، توفیق عطا فرما شکرانے کی اللہ تعالیٰ کہ تو نے ہمیں مسلمان اور مسلمان گھروں میں ماں باپ عطا کیے، مسلمان پیدا کیا، دین دنیا کی سمجھ بوجھ عطا کی، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامل فرما، ہمارے نیتوں کو، اعمال کو اچھا، کامیاب بنا، علم و ایمان اور دین دنیا کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے، صحت دے، ماں باپ کی، بزرگوں کی خدمت کرنے، ان کے لیے دعائیں مانگنے، ان کی خدمات ادا کرنے، دین دنیا کی خدمات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، رحمت عطا فرما۔ ہمیں اہل خانہ، بال بچوں، بیویوں، بچے بچیوں، نوح، پوتروں، دوتروں، آل اولاد کو سنبھالنے کی، ان کو دینی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرما۔ انما الاعمال بالنیات، ہمیشہ اللہ تعالیٰ اور نبی پاک نے فرمایا ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، دماغ کے اوپر، سوچ کے اوپر ہے۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ دماغ، سوچ اور آپ کے جو جسم کے اندر گھسا ہوا ضمیر ہے، اس کی سب کی ڈیفینیشن اور جب ایکٹیویٹیشن آپ کا بیہیو بن جائے، آپ کا بیہیویئر، تو اس کو بولتے ہیں نیت کاملہ، ایمان کاملہ، سچا عمل۔ تو یہ ہونا بھی سچائی کے حساب سے ضروری ہے، بغیر نہ کچھ نہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا، کسی ماحول کے جنرل نالج آپ کو معلوم نہیں ہوں گے تو آپ اپنی لائف میں بہت زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ کے اندر چل جائیں گے، مس گائیڈ ہو جائیں گے، مس انڈرسٹینڈ ہوں گے ہر بات کو سمجھنے میں، اور بال بچوں کو، گھر کو، فیملی کو، عورتوں مردوں کو سمجھانے میں مس انڈرسٹینڈ ہوتے رہیں گے، وہ بھی مس انڈرسٹینڈ ہوں گے، آپ کا ماحول بھی اور آپ مس گائیڈ رہیں گے۔ اگر آپ جنرل نالج حاصل کریں گے، سمجھیں گے، خود عمل کریں گے، نیک نیت کے ساتھ اپنے گھر بار، بال بچوں، بیویوں کی
پرورش کریں گے، رشد و ہدایت دیں گے، سیدھا رستہ دیں گے، وہ بھی پسند کریں گے، محبت کریں گے، اور آپ بال بچوں کو پروان چڑھائیں گے، اسی رستے پر چلائیں گے، اپنا ارد گرد کا ماحول اچھا بنائیں گے، تو آپ کی زندگی مس گائیڈ نہیں ہوگی، مس انڈرسٹینڈنگ والی نہیں ہوگی، آپ انڈرسٹینڈ رہیں گے اور محتاط رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ پر لاکھوں کروڑوں کرم کرے گا۔ اس کی مثال ایسے میں نے آپ کو پچھلے میسیجوں میں دی تھی کہ کسی کے گھر اگر ہم مہمان جاتے ہیں یا ہمارے گھر کوئی مہمان آ جاتا ہے، ہم اس کو چائے پانی ریفریشمنٹ کے لیے کھانا پانی روٹی جو بھی توفیق حسب توفیق پوچھتے ہیں، اخلاقاً فرض ہے، نہ پوچھیں گے تو کوئی بات نہیں، کوئی آنے جانے والا برا نہیں مناتا کہ آپ اس کو روٹی پانی نہ کھلائیں، چائے پانی نہ پلائیں، لیکن آپ اپنی ہمت توفیق کے حساب سے اگر کریں گے تو یہ اخلاق میں شامل ہے۔ اب اخلاق کیا ہے؟ اخلاق ایک علم ہے، اس اخلاق کے علم کی لاکھوں سینکڑوں برانچز ہیں، اس کے علوم و فن کے ماہر ہونا بھی ایک بہت بڑی فلاسفی، ڈاکٹری اور خدا کا کرشمہ اور معجزہ ہے۔ جیسے میں نے بتایا، علم، علوم فنون، لطیفہ، علم و ادب، شاعری، تو یہ ادب کے مضمون میں سے اخلاقیات شامل، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب آپ کے سامنے 3-4 گلاس بھرے ہوئے، ایک میں دودھ بھرا پڑا آپ کے لیے، شربت بھرا پڑا، ایک کے لیے جوس فروٹ کا بھرا پڑا، ایک میں زہر ملا ہوا بھرا پڑا پیالہ، اور پیش کرنے والا بتا دیتا ہے، اور آپ کو بھی علم ہے کہ یہ پیالہ جوس کا ہے، یہ شراب کا ہے، یہ دودھ کا ہے، یہ چائے کا ہے، یہ زہر کا ہے، تو آپ کون سا پسند کریں گے؟ یقیناً بات ہے، جنرل نالج کی بات ہے، عام فہم بات ہے کہ سیانہ بندہ، عورت مرد بچہ کوئی بھی ہوگا تو وہ اپنی پسند کے حساب سے گلاس اٹھائے گا۔ بچوں کو دودھ پسند ہے، دودھ پی لیں گے، جس کو شربت پسند ہے شربت پی لے گا، جوس پی لے گا، کوئی کوک پی لے گا، کوئی چائے پی لے گا، کوئی ملائی کھا لے گا۔ تو جو زہر کا پیالہ، نہ اس کو بچے اٹھائیں گے، نہ بڑے نہ سیانے، ہاں اگرچہ ان کو معلوم ہے، اگرچہ نہیں معلوم تو وہ پیش کرنے والا بتاتا ہے۔ زہر سے مراد کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، خالص زہر، شراب، الکوہل وغیرہ وغیرہ، اس کی کئی کائنڈز ہیں ایسے سیرپس کی جو زہر ہی کہلاتے ہیں۔ تو زہر نقصان دہ ترین چیز ہے۔ اب آپ کے نالج میں، عقل میں ہے تو آپ اس کو سمجھیں گے اور اس حساب سے استعمال کریں گے۔ تو زہر کا پیالہ کوئی خوشی سے قبول نہیں کرے گا، نہ زبردستی قبول کرے گا۔ اسی مثال کو دوسری طرف لے جائیں، ایک آدمی، مرد عورت کوئی بھی سفر کر رہا ہے، راستے میں جا رہا ہے، تو اس کو ایک گڑھا یا ایک کھو نظر آ جاتا ہے، تو وہ کبھی بھی اس کھو کے اوپر سے کراس کر کے نہیں جائے گا، وہ دوسرا راستہ پلٹ کر دائیں بائیں سے مڑ کر اگلے راستے کو اپنائے گا، اور یا کبھی کھو کے اندر بے وقوفی حرکت نہیں کرے گا کہ میں کھو میں سے چھلانگ مار کے پھر نکلوں دوسرے راستے کو جاؤں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ بے وقوفی کی حرکات جنرل نالج میں عام فہم تعلیمات دی جاتی ہیں تاکہ انسان بہرا ور نہ رہے، بہرا نہ ہو، گونگا نہ ہو، بے وقوف، بدھو، جاہل، جانگلی اور ان پڑھ گوار نہ کہلائے۔ اس لیے جنرل تعلیمات لینا، دینا، پڑھنا، سمجھنا، ساری زندگی پڑھتا رہے، یہ کم نہیں ہوتا علم حاصل کرنا اور اس کو سمجھانا۔ تو یہ مقصد تھا میرا بتانے کا کہ اس طرح لائف چینج ہو جاتی، لائف کے حالات چینج ہو جاتے ہیں، زندگی کے ساتھ ساتھ، عمر کے ساتھ ساتھ آپ اتنے ایکسپرٹ ماہر ہو جائیں گے، جس فیلڈ، جس ماحول کو آپ سمجھیں گے، سمجھائیں گے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا، الیکٹرانکس کی سینکڑوں فیلڈ ہیں، اس کے اندر سینکڑوں ہزاروں آئٹم بن چکے ہیں، بلکہ لاکھوں برانچز آ گئی ہیں۔ ہر آئٹم، ہر فیلڈ، ہر لائن کا ایک ایکسپرٹ ماہر انجینئر، ڈاکٹر، فلاسفر نہیں ہوگا تو وہ اس کا ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا، وہ سائنسدان نہیں کہلا سکتا، وہ انجینئر نہیں کہلا سکتا۔ اس ٹیکنیک اور ٹیکنیکل ورڈ کو جاننے کے علاوہ بغیر بھی وہ انجینئر یا ڈاکٹر یا سائنسدان نہیں کہلا سکتا۔ اب اس فیلڈ کو جو اپنائے گا، سمجھے گا، ساری لائف عمر اس کے اندر گھس کر اس کو پڑھے گا، سمجھے گا، تو وہ مزید الیکٹرانکس کی لائنیں اور فیلڈ میں بھی ایکسپرٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا راستہ کھل گیا، ٹھیک ہے نا جی، اس کا راستہ کھل گیا۔ مثلا اس کی مثال ایسے، جیسے ایک بہت بڑی ولا کہتے ہیں، جس کے اندر جو ایکڑوں سے زیادہ گز کی زمین کے اوپر بڑے بڑے ولاز ہوتے ہیں، جیسے عام لفظوں میں شاہی محل کہہ لیں، کوئی باغیچہ کہہ لیں، شاہی محل کہہ لیں، اس کو ولاز کہتے ہیں۔ آج کل انگلش میں ولاز کہتے ہیں، پہلے ایسے ولاز کو حویلیاں کہتے تھے، حویلیاں نوابوں کی حویلیاں، شہزادوں کی، بادشاہوں کی، ملکہ رانیوں کی
محلات کہتے تھے، حویلیاں کہتے تھے. اب ایک محل میں جب ہم گھستے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے ہمارا لاہور کا قلعہ ہے، بادشاہی مسجد ہے. لاہور کے قلعے کی مثال لے لیں، دلی کا قلعہ بھی ہے، دلی کی جامع مسجد بھی ہے. ہم قلعے کے مین گیٹ کو جب اپنائیں گے، اس کے اندر انٹر ہوں گے، تو آپ کو ایک گائیڈ کے لیے نقشے کی ضرورت پڑے گی. اور اس نقشے کے حساب سے جب آپ قلعے میں داخل ہوں گے تو آپ کو پتہ لگے گا قلعے کا حدود رقبہ کتنا ہے، اس میں کتنے کمرے ہیں، کتنے فوجی کمرے ہیں، کتنے آرمی